کراچی گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام تاجر برادری کا کردار، کراچی کا ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کراچی گرینڈ الائنس کے سربراہ محمد اسلم خان کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے اب خود الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جائیں گے۔ اب یہ مجھ پر ہے کہ میں ان کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن میں رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہوں گا اور اس شہر کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، اور اس شہر کے لیے میں آج سے آواز نہیں بلند کر رہا ہوں، کافی عرصے سے میں آواز بلند کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی جیسے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کراچی گرینڈ الائنس کے حوالے سے ہم ہر سیٹ پر الیکشن بھی لڑیں گے، اور ابھی جیسے کہ ذیشان نے ہمیں ایک تجویز بھی دی کہ جتنے تاجر برادری کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ الیکشن میں نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہے، لیکن جب بھائی آپ پیسے آپ دیتے ہیں، ٹیکس آپ دیتے ہیں، تو پھر الیکشن میں بھی انہیں لوگوں کو لڑنا چاہیے، اور ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پیسے اتنے نہ خرچ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تاجر برادری، اس شہر کے بلڈر، اس شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کو ہم جمع کریں گے اور جمع کر کے ان سے کہیں گے کہ آپ الیکشن لڑیں، کیونکہ آپ اس شہر کے دعوے دار ہیں، اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس شہر کی ترقی میں آپ کا ہاتھ۔ سر مجھے بڑی ہوپ ہے، آج یہ بزنس کمیونٹی نے یہاں اسلم بھائی کی نے بلایا ان کو، اور اسلم بھائی واحد ایسا آدمی ہے اس شہر میں کہ جو ڈور ٹو ڈور لوگوں کے تاجر برادریوں کے پاس گیا اور ریکویسٹ کی، اپنی چیزوں کو بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ابھی ان کا ایشو کیا ہے، سینسس کے علاوہ کرنٹ ایشو ہے، جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ کرنٹ ایشو پہ جو عوام کے لوگوں کی مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور ایک ایشو کے سی کا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں نا، ہر آدمی شامل ہے کہ ٹیکسز ہے، کے سی کا کوئی نظام نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، یہ چیزیں ہم لوگ جو پے کر رہے ہیں نا وہ برداشت سے باہر ہے۔ غریب طبقہ تو بیچارہ پس گیا ہے، تو ہم سب کی آواز بنیں گے۔ گرینڈ الائنس جو ہے خالی بزنس کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آل کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اچھی بات ہے، پراچا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، جاوید صدیقی صاحب نے اچھی اسپیچ کی ہے، اور ایشو ہم سب ایک ہی ایشو پہ ہیں کہ کرنٹ جو ایشو ہے اس پہ مسئلے کی غور دلایا جائے۔ اور پراچا صاحب نے یہ کہا کہ نہیں سنبھلتا تو ہمارے حقوق ہیں، 4 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن دو، بھائی ہم ایڈمنسٹریشن کریں۔ اور ایک ذیشان صدیقی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، بات تو چھوٹی سی ہے مگر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بزنس کی جو برادری ہے، بزنس کمیونٹی ہے، کہ واقعی اب ان میں سے لے آؤ، تاجروں میں سے لاؤ، آزاد امیدوار پر کھڑے کرو، اپنے پلیٹ فارم سے کھڑے کر دو کہ یہ ہے ہمارے مسائل سنیں گے۔ اور جب کوئی سلیکٹ کر کے ٹاؤن کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ الیکشن میں آتے ہیں تو نہیں ہم میں سے ہوگا نا، کرے گا۔ جیسے ایک بات پوائنٹ نوٹ کروائی گئی، سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے، لیڈر بنایا نہیں جاتا ہے، جو لیڈر کریٹ نہیں کیا جاتا۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ینگ انرجیٹک لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے چاہا اور وقت اور مقدر نے ان کا ساتھ دیا، اور یقیناً عوام میں پذیرائی بھی ان دوستوں کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کراچی کے حالات بھی بدلیں گے اور شہر کراچی کو اچھے لیڈر بھی ملیں گے۔ گرینڈ الائنس کی یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، کیونکہ کراچی گرینڈ الائنس کی ایک اچھی کاوش ہے کہ تمام بزنس کمیونٹی کو، سیاسی لوگوں کو، سماجی لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، انہیں ایک جگہ بیٹھایا، کم سے کم یہ سوچنے پہ مجبور تو کیا کہ ہمیں کون سا راستہ صحیح جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات اسلم بھائی، اور میں نام بھول جاتا ہوں، امتیاز بھائی کا میں بہت مشہور ہوں، اور کہ یہ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دی، اور انشاءاللہ جو امتیاز بھائی کی بڑی کاوشیں ہیں، اسلم بھائی کی شہر کراچی کے لیے بڑی کاوشیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو واٹر بورڈ میں وہ DMD کی جگہ پہ رہ کے جناب اسلم صاحب کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں، میں پچھلے 3-4 سال سے ان کے ساتھ ہوں، ابتدائی طور پہ وہ جو انٹلیکچوئل فورم بنا تھا جب سے، اور یہ مسلسل ایک سفر جاری ہے اسلم بھائی کا، اور اب کراچی گرینڈ الائنس تک جو پہنچا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اسلم بھائی کی کوششیں، کاوشیں، بلکہ کراچی آئس کو کراچی ہی میں ایک حقوق ملے، جیسے بھی گفتگو ہوئی کہ کراچی ڈومیسائل کو ہر جگہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے نوکریوں میں، تو یقینی بات ہے کہ اگرچہ ایسا واقعہ تھا ہو رہا ہے۔ آپ پچھلے دنوں تو اگر دیکھیں جب PTI کے پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر تھے جناب علی زیدی، تو علی زیدی صاحب کا جو ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا اس میں تمام پاکستان کے صوبوں کے ہر شہر کا کوٹا تھا، لیکن کراچی والوں کے لیے لکھا تھا ناٹ فار کراچی آئی۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کراچی گرینڈ الائنس اسلم صاحب نے بنائی، تو میں اپنی پوری بہاری کمیونٹی جو پورے سندھ کے کونے کونے میں بستی ہے، ان کی طرف سے ان کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ویسے ساتھ ہیں جیسے 1965 میں پاک آرمی کے ساتھ تھے، 1971 میں پاک آرمی کے ساتھ تھے،
گرینڈ الائنس کے تحت ہونے والے اس سیمینار میں موجود ہیں۔ یقیناً آج کا یہ مقصد جو ہے وہ کراچی کی ترقی اور فلاح کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جس میں مختلف شخصیات بھی موجود تھی، ہمارے اسلم بھائی بھی موجود تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کراچی کی اگر ترقی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، کراچی اگر خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، یقیناً وہ ہم سب کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے یکجہتی کا، متحد ہونے کا۔ میں آل سندھ بہاری ایکشن کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں، جو ہم نے 2009 میں بنائی تھی۔ 2009 میں کمیٹی اس لیے بنائی تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں کے CNRC کا بڑا معاملہ تھا، اس کے لیے میں نے ایک جدوجہد کی، چھوٹی سی کوشش کی تھی، تو کچھ حد تک مجھے اللہ نے کامیابی بھی دی تھی۔ تو میں نے 3500 کارڈ، شناختی کارڈ بنوائے بھی تھے۔ ڈی نادرا کے سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور بس یہی میرا تعارف ہے، اور چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی ہوں۔ اس کے بعد آج جو گرین الائنس کے لیے پروگرام کیا، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کا جو اجلاس ہے گرین الائنس محمد اسلم خان صاحب نے کیا ہے، اور ان کی سوچ، ایک کاوش میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے موجودہ حالات کے اندر بہت ضروری ہے۔ رہی بات آپ کے سوال کے جواب کی کہ آپ کہتے ہیں لوگ یہاں سے نکلتے ہیں بھول جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کراچی کے بالکل پورے پاکستان کے حالات ہیں، اور ایک ایک آدمی اپنے اپنے مسائل بتائے، ان کے ساتھ کیا تکالیف ہیں، اور سب تکالیف کو اکٹھا کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ یہ تکالیف کا حل کیسا ہے۔ بالخصوص جو کراچی کی حالت ہے، جو کراچی کی صورتحال ہے، وہ واقعی بڑی خراب ہے۔ اس کے اوپر ہم سب کو جو ہے نا مل جل کر کام کریں، اور میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کی سپورٹ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی حمایت بھی کریں گے۔ مثلا بات اس طرح کے بہت سارے جو لوگ ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ میرے ساتھ، یہ میری ایکٹیویٹیز ہے، باقی ہماری ایکٹیویٹیز نارمل جیسے عام آدمی کی وہ ہے۔ تو میں اسلم بھائی سے کہوں گا کہ اسلم بھائی، اب آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ سے لوگ پیار کرنے والے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے پرویز صاحب بیٹے، جمیل پرایا صاحب، جاوید صدیقی صاحب، عالم بیگ صاحب، شفقت عباسی صاحب کا میرا 20 سال پرانا تعلق ہے۔ آج ہم نے ان کو بتایا جب آپ کسی پریس کلب میں تقریب میں وہاں تعلق تھا، 3-4 سال کے درمیان میں کنٹینیوٹی کٹ گئی، اب اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسلم صاحب کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں، میں پچھلے 3-4 سال سے ان کے ساتھ ہوں۔ ابتدائی طور پہ وہ جو انٹلیکچوئل فورم بنا تھا جب سے، اور یہ مسلسل ایک سفر جاری ہے اسلم بھائی کا، اور اب کراچی گرینڈ الائنس تک جو پہنچا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اسلم بھائی کی کوششیں، کاوشیں اور ان کی جدوجہد جو ہے کراچی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بہتر پروگرام ہوں گے، جیسے کہ آج ہوا ہے۔ آج بہت بھرپور ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ صوبہ کراچی کو نہیں بننے دے گی۔ ہانگ کانگ تو آپ اسے بنا سکتے ہیں، صوبہ نہیں بنا سکتے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں۔ اگر کراچی گرینڈ الائنس کوشش کر رہا ہے، خالی کراچی گرینڈ الائنس کیا، MQM جو یعنی نعرے پہ ابھری تھی صوبے کے، کراچی صوبہ، آپ دیکھیں اربوں روپے، کھربوں روپے اس کراچی کی عوام نے MQM پہ نچھاور کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ان کا، گورنر ان کا، میئر ان کا، MNAs ان کے، MPAs ان کے، اسمبلی ان کی۔ نا پیپلز پارٹی بھٹو نے جناب کیا، بھٹو نے تو کوٹا سسٹم نافذ کیا اس ملک میں، جو 10 سال کے نافذ کیا تھا، اس کے بعد بڑھتا رہا، پھر دوسری پارٹی آئی جو 30 سال تک حکومت کرتی رہی، انہوں نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کرایا۔ یہ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، میں بات کر لوں، دوسرا بات کر لے، کوئی بھی کر لے، یہ سسٹم کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہاں بات کچھ اور کرتے ہیں، باہر بات کچھ اور کرتے ہیں۔ کراچی گرینڈ الائنس کے جو آج تاجروں کے حوالے سے انہوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، اور اس وقت پاکستان جو معاشی حالات کی وجہ سے پریشان کن حالات ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، ویسے ہی عوام الناس پریشان ہیں۔ آج کراچی گرینڈ الائنس کے سربراہ اسلم خان نے یہ کہا کہ ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے، تو ایک مناسب بات ہے۔ اگر پاکستان کے آئین، میں تو خیر یہ نہیں کہتا کہ ایک نیا صوبہ بنے، بلکہ کراچی آئس کو کراچی ہی میں ایک حقوق ملے، جیسے بھی گفتگو ہوئی کہ کراچی ڈومیسائل کو ہر جگہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے نوکریوں میں۔ تو یقینی بات ہے کہ اگرچہ ایسا واقعتاً ہو رہا ہے، آپ پچھلے دنوں تو اگر دیکھیں جب PTI کے پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر تھے جناب علی زیدی، تو علی زیدی صاحب کا جو ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا اس میں تمام پاکستان کے صوبوں کے ہر شہر کا کوٹا تھا، لیکن کراچی والوں کے لیے لکھا تھا ناٹ فار کراچی آئی۔ اس موقع پر کراچی کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔